الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پاک دامنی کے، تقوی کے، عفت اور طہارت کے بہت سارے طریقے بیان فرمائے ہیں، جہاں پر ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اگر تقوی چاہتا ہے، پاک دامنی چاہتا ہے، تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اچھے لوگوں کے درمیان بیٹھے، ذی علم عالموں کے ساتھ بیٹھے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو علم سے اور صحیح طہارت سے اور تقوی سے نوازیں گے. یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ پاک دامنی کا ایک یہ بھی ہے کہ انسان صحیح عمر میں نکاح کر لے، اور نکاح کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو تقوی عطا فرماتے ہیں. عفت اور پاک دامنی اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے سے بندے کو عطا فرماتے ہیں. اور اس باب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کثرت سے احادیث موجود ہیں، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکاح کی ترغیب بھی دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نکاح کے جو فوائد ہیں اور نکاح سے کیا حاصل ہوتا ہے، اس کے مقصد کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام چیزیں کھول کر اس باب میں بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، کائنات کو بڑھانا تھا، اس دنیا کو چلانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. جنت میں موجود ہیں. طریقہ یہ اختیار ہوا کہ جنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو دنیا کے اندر اتارا، اور وہاں سے نسل در نسل چلتی آئی، اور آج تک کی امتیں چل رہی ہیں. لیکن ان نسلوں کو بڑھانے کا ذریعہ جو بنایا اللہ تعالیٰ نے، وہ نکاح بنایا ہے کہ انسان نکاح کرے، پاک دامنی حاصل کرے، اور اس کے ذریعے اولاد کا وجود ہو اور یہ سلسلہ بڑھتا جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ رکھا ہے. نکاح کا باب اتنا وسیع ہے، اور اس میں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات ہیں وہ سننے کے قابل ہیں. دو آدمیوں کا میل ملاپ صحیح طریقے سے ہو، اس کو نکاح کہا جاتا ہے. اور نکاح کے اندر ایک شخص، ایک عورت، گواہ اور وکیل، اور پھر عقد نکاح وجود میں آتا ہے. اس کے ذریعے سے یہ جو ایک اجنبی آدمی تھے وہ دونوں کا میل ملاپ ہوتا ہے. اب میاں بیوی بنتے ہیں، اجنبیت ختم ہو جاتی ہے.
شریعت نے بہت ساری چیزیں نکاح کے معاملے میں رکھی ہیں، جیسا کہ گزشتہ ہفتے سنا تھا ہم نے کہ لڑکیوں کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی خرچہ نہیں رکھا ہے شریعت نے۔ جو ذمہ داری اور خرچہ رکھا ہے وہ لڑکے والوں کے اوپر رکھا ہے، اور وہ بھی ایسا خرچہ نہیں ہے کہ انسان اس خرچے کو اور اس بوجھ کو اٹھانے کی وجہ سے کمزور ہو جائے، بلکہ اتنا سستا اور اتنا معمولی نکاح بنایا ہے کہ اگر انسان اس پر عمل کرے، جیسا کہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نکاح میں خرچہ بالکل کم ہوگا، برکت کے اعتبار سے وہ نکاح بالکل بڑھا ہوا ہوگا۔ لڑکے کے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ مہر کی۔ نقصان کیا ہے آج مسلمانوں کا؟ لڑکیوں والے سے لاکھ روپے کی جہیز میں گاڑی لیں گے، اچھے سے اچھا پکوان بھی بنوائیں گے، لڑکی والوں سے اچھی اچھی خاصی توجہ بھی کروائیں گے، لیکن جب معاملہ آتا ہے مہر کا تو پوری لڑکی خریدنے کی بات 3000 5000 میں کریں گے۔ یہ کمی ہے، جبکہ مہر حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھا رکھا جائے، اور جو یہ دعوتیں ہیں پکوان ہیں بہتر یہی ہے کہ کم سے کم رکھا جائے۔ جیسا گزشتہ ہفتے سنا پالن پورے میں یہ بھی طریقہ رہتا ہے کہ شربت پلا دیا، بالکل آسان طریقہ بھی اختیار کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں صحیح طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا۔ آپ بہار میں اور یو پی میں جاؤ تو انسان ایسی پریشانی میں پڑ جاتا ہے، اگر لڑکی پیدا ہو تو جو زمانہ جاہلیت میں طریقہ چلا آیا ہوا تھا اس کو قرآن کس طرح بیان کرتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ زمانہ جاہلیت میں جب کسی کو خوشخبری دی جاتی کہ اس کے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ بالکل سیاہ پڑ جاتا غصے کی وجہ سے، پہلے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں۔ آج بھی یہ زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ طریقہ ہم دیکھ رہے ہیں ان علاقوں میں جہاں پر لڑکی کی پیدائش کی وجہ سے باپ کا چہرہ بدل جاتا ہے، اس لیے کہ لڑکی تو پیدا ہو گئی، اگر وہ سیاہ رنگ کی ہوئی تو 15 سے 20 لاکھ روپے کہیں نہیں گئے اس کے نکاح میں خرچ کرنے کے لیے، اور اگر حسن و جمال لے کر پیدا ہوئی ہے تب بھی 5 سے 7 لاکھ روپے کہیں نہیں گئے۔ تو ان علاقوں میں یہ حال ہے کہ انسان پریشان ہے، اور جو طریقہ زمانے جاہلیت میں چلا آ رہا تھا، کیا کرنا ہے، قوم سے چھپا رہے، قوم سے دور بھاگتا رہے کہ یہ کیا منحوسیت میرے گھر پر آ گئی، یہ کیا برائی میرے گھر پر آ گئی۔ دوسرا طریقہ کیا اختیار کرے، اس کو زندہ درگور کر دے، گھڑا کھودے، کھڈا کھودے اور اس لڑکی کو اس میں دفنا دے، یہ طریقہ اختیار کرے۔ اور اسی طریقے کو قرآن بیان کر رہا ہے، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب۔ جو اس کو خوشخبری دی گئی کہ لڑکی تیرے وہاں پیدا ہوئی ہے، اس کو ذلت سمجھ رہا ہے، برائی سمجھ رہا ہے، تو کیا کرے، چھپا رہے قوم سے دور، اور اگر اس برائی کو نہیں چاہتا تو اس لڑکی کو لے اور ویرانے میں لے جائے اور اس کو زندہ درگور کر دے۔ زمانہ جاہلیت میں طریقہ یہ تھا کہ جب عورت حاملہ ہوتی تھی، ولادت کا وقت قریب ہوتا تھا، تو وہ انسان اپنی جگہ کو چھوڑ کر کہیں دور چلا جاتا تھا اور یہ دیکھتا تھا کہ اب کیا خبر ملتی ہے، لڑکا پیدا ہو رہا ہے یا لڑکی پیدا ہو رہی ہے۔ اب اگر لڑکی کی خبر ملی کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے تو یہ 2 طریقے اختیار کرتا تھا، اپنے گھر ہی نہ آئے، اس لیے کہ گھر آئے گا تو ذلت اٹھانی پڑے گی، اس لیے قوم سے چھپا رہے، یا دوسرا طریقہ کیا اختیار کر لے، گھر پر آ جائے اور اس کو ویرانے میں لے جا کر، بہت سارے طریقے تھے۔ ایک طریقہ کتابوں میں یہ لکھا کہ لڑکی کو پکڑا، کنویں کے پاس لے کر کنویں میں دھکا دے دیا، ایک طریقہ یہ کہ قتل کر دیا، اور ایک طریقہ جو قرآن خود بتلا رہا ہے، ام یدسہ فی التراب، کہ گھڑا کھودا اور اس کے اندر اس کو زندہ ہی دفنا دیا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ چلتا تھا۔ ایک شخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، 300 سے زیادہ لڑکی کو میں نے زندہ درگور کیا ہے، ان کو میں نے زندہ دفنا دیا ہے، اور میں اپنی قوم کا سردار تھا زمانہ جاہلیت میں، یا اللہ میرے گناہ معاف ہوگا یا نہیں۔ زمانہ جاہلیت
اسلام کا زمانہ نہیں، اسلام نہیں تھا اس وقت ان کے پاس۔ پھر کہنے لگے کہ ایک اور بہت بڑا گناہ کیا ہے کہ میری بیوی حمل سے تھی، ولادت کا زمانہ قریب تھا اور میں اپنا گھر چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا، اور اپنی بیوی کو یہ میں نے وصیت کر دی کہ اگر لڑکا پیدا ہو جائے تو اپنے پاس اس کو رکھنا ہے، صحیح طریقے سے تربیت بھی کرنی ہے، اور اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کو ختم کر دینا ہے، قتل کر دینا ہے، زندہ درگور کر دینا ہے۔ کچھ زمانہ جب گزرتا ہے تو وہ آدمی اپنے گھر پر آتا ہے، ایک معصوم سی بچی کو دیکھتا ہے اور اس بچی سے پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ وہ بچی کہتی ہے کہ میں اس گھر کی مالک ہوں۔ وہ آدمی کہنے لگتا ہے کہ میں بھی اس گھر کا ہی مالک ہوں۔ پھر پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو اس گھر کی جو عورت ہے میں اس کی بیٹی ہوں۔ بس باپ کا یہ سننا تھا کہ اس باپ نے اپنی بیٹی کو دھکا مار دیا، اس لیے کہ وصیت کر کے گیا تھا اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کو آڑ سمجھا جاتا تھا، اس کو قتل کر دینا، ختم کر دینا۔ لیکن کیا کرے، کیا کیا جائے؟ وقت گزرتا گیا، اس ذلت کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا وہ۔ ایک وقت اس نے اپنی بیٹی کو بہکا کر اسے تیار کروا دیا اور اس کو لے کر ویرانے میں چل دیا، جنگل میں چل دیا۔ وہ بیٹی اپنے باپ کے ساتھ جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، ایک جگہ آئی جہاں ویرانے میں اس نے ایک گڑھا کھودا، ایک کھڈا کھودا اور وہاں کی مٹی اٹھا رہا ہے۔ وہ بیٹی ہے، معصوم ہے، اور وہ بھی مٹی اٹھا رہی ہے اس زمین سے، باپ کے چہرے پر مٹی لگ رہی ہے۔ وہ بیٹی اپنے پیارے اور ننھے ہاتھوں سے اس باپ کی مٹی کو ہٹا رہی ہے، سر پر پیشانی پر مٹی لگ رہی ہے، وہ بیٹی اس کو بھی ہٹا رہی ہے۔ وقت گزرتا گیا، کھودتا گیا، کڑا کھودتا گیا، ایک وقت وہ آ گیا کہ اس کو بہلا پھسلا کر اس گڑھے میں اتارا، اور گڑھے میں اتارنے کے بعد اس بچی کے اوپر مٹی ڈالنے لگ گیا۔ وہ بیٹی دیکھ رہی ہے، خوش ہو رہی ہے، بچے مٹی کے اندر کھیلا کرتے ہیں، وہ بچی خوش ہو رہی ہے۔ وقت گزرتا گیا، مٹی چڑھتی گئی، ایک وقت وہ آیا کہ اس کو پورا زندہ اس نے اس گڑھے کے اندر غور کر دیا۔ وہ بیٹی اس وقت کہہ رہی تھی کہ باپ تم کیا کر رہے ہو؟ ابا جان تم کیا کر رہے ہو؟ ابا جان میں تم سے کھانا بھی نہیں مانگتی، ابا جان میں تم سے کوئی بڑی چیز نہیں مانگتی، ابا جان تم مجھے کیوں دفنا رہے ہو؟ وہ باپ کہتا ہے یا نبی اللہ، میں اس بیٹی کی بات کو سنتا رہا، اس کی معصومیت کو میں دیکھتا رہا، مجھ کو بات سنائی آتی رہی، میں اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، لیکن میرے اوپر وہ ذلت کا بھوت سوار تھا، اور اس بھوت سوار ہونے کی وجہ سے میں نے اس بیٹی کو زندہ درگور کر دیا۔ وہ صحابی، وہ شخص اس بات کو سنا رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کچھ قصہ سن رہے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ ایک صحابی کہنے لگے، اے بھلے آدمی یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ تم نے ہمارے نبی کو غمگین کر دیا، تم نے ہمارے نبی کو غمزدہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شخص کو کہنے لگے، پھر سے مجھے یہ واقعہ سنا دو، یہ قصہ سنا دو، اس لیے کہ ایک وقت وہ آنے والا تھا کہ ایک نبی وہ آئے گا جو بچیوں کی حفاظت کرے گا، جن لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے ان لڑکیوں کو بچائے گا اور ان کو صحیح تعلیم دے گا اور اسلام کی ان کو شہزادیاں بنائے گا۔ وہ نبی آخر الزمان آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ قصہ سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ یہ قصہ کتابوں میں لکھا ہے، کوئی پکی حدیث نہیں بتا رہا ہوں، یہ تاریخی واقعات لکھے، ہو سکتا ہے زمانے جاہلیت میں پیش آئے ہوں، جیسا کہ بنوری ٹاؤن میں یہ پورا دیکھا گیا۔ ایک سوال پوچھا گیا، اس سوال کے جواب میں یہ بات پوری بیان کی گئی اور پھر کہا گیا کہ بالکل پکے ذرائع سے یہ باتیں معلوم نہیں ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں قصہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ایک بات بیان فرمائی کہ صحابیوں سن لو، جس کے گھر بیٹی ہو اچھی پرورش کرے، اچھی تعلیم دے، اچھی جگہ اس کا نکاح کراوے تو میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی دکھائی اور کہا کہ اس طرح ہم داخل ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اپنی بچی کی صحیح تربیت کرے گا، اللہ کا نبی اور وہ آدمی ایک ساتھ میت میں جنت میں داخل ہوں گے اور جنت میں ملیں گے۔ آج ایک اچھا اور بڑا آدمی ہمیں مل جائے تو کیسی خوشی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں جانا ہے، اس کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، اور یہاں پر کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور فرما رہے ہیں کہ وہ ساتھ میرے داخل ہوگا۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اچھی تربیت کرے،
تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے وہاں 2 بیٹیاں ہو 3 بیٹیاں ہو، اچھی طرح تربیت کرے، اچھا علم دے اور اچھی جگہ اس کا نکاح کرائے، اور اس کے اوپر وہ بوجھ بھی پڑ رہی ہے، اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ لڑکی کو سنبھال سکے، پھر بھی صبر کر رہا ہے، اس کو صحیح تعلیم دے رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کل جہنم میں جانے کے وقت یہ لڑکیاں اس کے لیے آڑ بنے گی، مانے بنے گی۔ یہ بیٹیوں کا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیٹی عطا کرتے ہیں، جس کو چاہے بیٹے عطا کرتے ہیں۔ فرمایا نا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں ہی عطا کرتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹے ہی عطا کرتے ہیں۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اللہ جس کے یہاں چاہتے ہیں بیٹے بھی دیتے ہیں، اللہ جس کے یہاں چاہتے ہیں بیٹیاں بھی دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جس کے وہاں چاہتے ہیں اس عورت کو باندھ رکھتے ہیں، نہ لڑکی کی پیدائش اس گھر میں ہوتی ہے، نہ لڑکے کی پیدائش ہوتی ہے، بلکہ باندھ رہتی ہے۔ آج ہمارے یہاں پر ایک غلط طریقہ مایوسی کا چل پڑا ہے۔ شادی کے بعد اگر 2 سال تک کوئی بچہ پیدا نہ ہو، 3 سال تک کوئی بچہ پیدا نہ ہو، 4 سال 5 سال تک کوئی بچہ نہ پیدا ہو، تو مایوسی چھا جاتی ہے اور ساس کے اوپر بھوت سوار ہو جاتا ہے۔ طرح طرح کی اپنی بہو کو گالیاں، طرح طرح سے تانے، تو بانجھ ہے، تیرے یہاں لڑکا بھی نہیں ہوتا، لڑکی بھی نہیں ہوتی، تو بانجھ ہے، کیسی منحوس تو ہمارے گھر میں آئی، طرح طرح کے تانے میں۔ شریعت میں کوئی چیز ہی نہیں۔ اگر ایک ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھ کر رہے اور وہ بہو اپنی ساس کو ماں سمجھ کر رکھے، کبھی اس گھر میں جھگڑے اور لڑائیاں نہیں ہوں۔ اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ مسلمان کا کام ہے ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کفر اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے ایک جگہ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اور ایک جگہ فرمایا کہ وہی لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں جو کفر کو اختیار کرتے ہیں۔ شریعت اسلام میں مایوسی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، ان کی اہلیہ بڑھاپے کو پہنچ گئی، اور فرشتے آ کر کیا کہہ رہے ہیں فبشروہ بغلام علیم، ایک علم والا، ایک جگہ فرمایا حلیم، ایک بردبار بچہ تمہارے گھر میں آئے گا، اس کی ولادت ہوگی۔ تو وہ اہلیہ آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، فسقت وجہہا وقالت عجوز حکیم، سر ٹھوک رہی ہیں کہ کیا بتا رہی ہیں حضرات، میں بڑھاپے کو پہنچ گئی اور میرے یہاں ولادت ہوگی، یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ قال كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم، تم یہ نہ سوچو کہ کیا ہوگا، وہ جو اللہ ہے وہ حکمت والا ہے، کس کے وہاں کب کیا چیز دے دے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اتنے بڑھاپے کی عمر ہے، عورت اپنے آپ کو بانجھ بتا رہی ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے قال كذلك، جیسا ہم نے کہا اللہ تعالیٰ ویسا ہی کرنے والے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ہی ہم کو بھیجا گیا ہے۔ تو مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر نہیں بھی عطا فرما رہے ہیں تو اس کی حکمت ہے، اور اللہ کی حکمتیں کیا ہیں، ہم سورہ کہف پڑھیں، اور اس میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، جب ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے، اور وہاں پر جو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بیان فرماتے ہیں، تو ایک حدیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم کرے کہ اس نے صبر کیا ہی نہیں، اگر وہ صبر کر لیتا تو اللہ تعالیٰ کی اور بہت ساری حکمتیں ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں، لیکن 3 باتوں پر صبر نہیں کیا۔ اس لیے میرے دوستو جو نکاح ہے تو نکاح پاک دامنی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، انسان بہت سارے گناہوں سے اس سے بچ جاتا ہے، اس لیے صحیح عمر میں نکاح بھی کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم تمام کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری مایوسی سے پوری حفاظت فرمائے، اور جو یہ آڑ والی چیزیں اللہ تعالی اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔